حساس دل والے لوگ زیادہ ہٹ کیوں ہوتے ہیں؟ رات کے 2 بج رہے تھے، شہر کی سڑکیں خاموش تھیں، لیکن احمد کے اندر ایک شور برپا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھا آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر وجہ کوئی بہت بڑا سانحہ نہیں تھی۔ بس ایک دوست نے کہا تھا، یار تم ہر بات کو دل پر کیوں لے لیتے ہو؟ جملہ شاید کہنے والے کے لیے معمولی تھا، مگر احمد کے دل میں تیر کی طرح اتر گیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا، آخر ایسا کیوں ہے؟ کچھ لوگ سخت پتھر کی طرح ہوتے ہیں، ان پر تنقید ہو، بے توجہی ہو یا دھوکہ ہو، چند لمحوں میں سب بھول جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا دل شیشے کی طرح نازک ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا لفظ، ایک سرد لہجہ یا کسی کی بے رخی انہیں دنوں تک بے چین رکھتی ہے۔ اگر آپ بھی ایسے ہیں تو شاید آپ نے کبھی خود سے پوچھا ہوگا، آخر حساس دل والے لوگ زیادہ ہارٹ کیوں ہوتے ہیں؟ دوستو، اس سوال کا جواب صرف نفسیات میں نہیں بلکہ انسان کی روح کی گہرائیوں میں چھپا ہوا ہے۔ حساس دل والے لوگ عام لوگوں کی نسبت چیزوں کو زیادہ شدت سے محسوس کرتے ہیں۔ جہاں دوسرا شخص صرف الفاظ سنتا ہے، وہاں حساس انسان الفاظ کے پیچھے موجود جذبے کو بھی محسوس کر لیتا ہے۔ جہاں صرف ایک واقعہ دیکھتا ہے، وہاں حساس شخص اس واقعہ کے اثرات، اس کے درد اور اس کی خاموش کہانی کو بھی محسوس کرتا ہے۔ یہی ان کی طاقت بھی ہے، یہ ان کی آزمائش بھی۔ ذرا تصور کریں، بارش ہو رہی ہے، وہ ایک آدمی ہی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا ہے۔ ایک صرف پانی کے قطروں کو دیکھتا ہے، دوسرا ان قطروں میں یادیں، جذبات اور زندگی کی کہانیاں دیکھ لیتا ہے۔ حساس دل والے لوگ دوسرے آدمی کی طرح ہوتے ہیں، وہ دنیا کو سطح پر نہیں دیکھتے بلکہ گہرائی میں اتر جاتے ہیں، اور جو جتنا گہرا اترتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ محسوس بھی کرتا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ کمزور ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ان کا دل زیادہ زندہ ہوتا ہے، لیکن دنیا اکثر زندہ دلوں کے لیے آسان جگہ نہیں ہوتی۔ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں بے حسی کو طاقت سمجھا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیئر مت کرو، دل پر مت لو، اگنور کرو، مگر حساس انسان کے لیے یہ اتنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی فطرت ہی محسوس کرنا ہے۔ وہ محبت بھی پوری شدت سے کرتا ہے، وہ وفاداری بھی پوری سچائی سے نبھاتا ہے، اور جب اسے تکلیف ملتی ہے تو وہ بھی پوری شدت سے محسوس کرتا ہے۔ اسی لیے اکثر حساس لوگ دوسروں سے زیادہ ہرٹ ہوتے ہیں۔ ایک اور وجہ یہ ہے کہ حساس دل والے لوگ توقعات رکھتے ہیں، وہ خود دوسروں کے جذبات کا خیال رکھتے ہیں، اسی لیے لاشعوری طور پر امید کرتے ہیں کہ دوسرے بھی ان کے جذبات کی قدر کریں۔ وہ کسی کو تکلیف دینے سے پہلے 100 بار سوچتے ہیں، اس لیے جب کوئی انسان انہیں آسانی سے زخمی کر دیتا ہے تو وہ حیران رہ جاتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں میں تو کبھی ایسا نہیں کرتا، پھر اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ یہ سوال ہی ان کے درد کو بڑھا دیتا ہے۔ لیکن زندگی کا ایک تلخ سچ یہ ہے کہ ہر انسان آپ کی طرح نہیں سوچتا، ہر دل آپ جیسا نہیں ہوتا، ہر شخص آپ جیسی حساسیت نہیں رکھتا، اور جب آپ یہ حقیقت قبول نہیں کرتے تو ہر بار زخمی ہوتے ہیں۔ احمد بھی یہی غلطی کر رہا تھا۔ وہ ہر کسی سے اپنی جیسی سمجھ، اپنی جیسی محبت اور اپنے ہی جیسی وفاداری کی امید رکھتا تھا، اور جب لوگ ویسا نہیں کرتے تھے تو اس کا دل ٹوٹ جاتا تھا۔ ایک دن اس کی ملاقات ایک بوڑھے استاد سے ہوئی۔ احمد نے پوچھا، استاد جی، کیا حساس ہونا ایک کمزوری ہے؟ بوڑھا مسکرایا اور بولا، بیٹا اگر پھول خوشبو دیتا ہے تو کیا وہ کمزور ہے؟ احمد خاموش رہا۔ استاد نے کہا، حساس دل کمزور نہیں ہوتے، وہ صرف زیادہ زندہ ہوتے ہیں۔ مسئلہ حساسیت نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ تم نے اپنی خوشی اور سکون دوسروں کے رویوں کے حوالے کر دیا ہے۔ یہ جملہ احمد کے دل میں اتر گیا۔ واقعی اکثر حساس لوگ اپنی کیفیت کا کنٹرول دوسرے کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ کوئی تعریف کرے تو کوئی خوش، کوئی نظر انداز کرے تو اداس، کوئی ساتھ دے تو مطمئن اور کوئی چھوڑ دے تو ٹوٹ جائیں۔ حالانکہ اصل طاقت اس میں ہے کہ آپ اپنا سکون اپنے اندر پیدا کریں۔ دنیا کے رویے ہمیشہ آپ کے مطابق نہیں ہوں گے، لوگ بدلیں گے، رشتے بدلیں گے، ترجیحات بدلیں گی۔ اگر آپ اپنی خوشی کو ان چیزوں سے باندھ دیں گے تو ہر تبدیلی آپ کو زخمی ہی کرے گی۔ حساس دل والے لوگوں کے لیے سب سے ضروری سبق یہ ہے کہ اپنی حساسیت کو سزا نہیں، نعمت سمجھیں۔
کیونکہ یہی حساسیت انہیں دوسروں کے درد کو سمجھنے کے قابل بناتی ہے۔ یہی حساسیت انہیں اچھا دوست، اچھا انسان اور اچھا رہنما بناتی ہے۔ دنیا کی بہت سی عظیم شخصیات حساس دل رکھتی ہیں، شاعر، ادیب، مفکر، مصور اور وہ لوگ جنہوں نے انسانیت کے لیے کچھ کیا۔ اکثر گہری حساسیت کے مالک سے فرق صرف اتنا تھا کہ انہوں نے اپنے درد کو اپنی طاقت بنا لیا۔ انہوں نے زخموں سے روشنی پیدا کی، انہوں نے تکلیف کو حکمت میں بدل دیا، اور یہی کام ہر حساس انسان کر سکتا ہے۔ اگر کسی کے الفاظ آپ کو زخمی کریں تو یاد رکھیں، ہر رائے حقیقت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی آپ کی قدر نہ کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قیمتی نہیں ہیں۔ اگر کوئی آپ کو سمجھ نہ سکے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ غلط ہیں۔ کبھی کبھی مسئلہ آپ میں نہیں ہوتا، مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کی گہرائی کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ رات گزر چکی تھی، احمد اب بھی کھڑکی کے پاس بیٹھا تھا، مگر اس کے خیالات بدل چکے تھے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرایا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ حساس ہونا اس کی کمزوری نہیں تھا، کمزوری یہ تھی کہ وہ اپنی قدر دوسروں کی رائے سے ناپ رہا تھا۔ اس دن کے بعد اس نے ایک نیا اصول بنا لیا: لوگوں سے محبت کرو مگر اپنی قیمت ان کے ہاتھ میں مت دو۔ دوسروں کا خیال رکھو مگر اپنے دل کی حفاظت بھی کرو۔ محسوس کرو مگر اپنے احساسات کے غلام مت بنو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے نرم دل پر شرمندہ مت ہو، کیونکہ دنیا کو سخت دل لوگوں سے زیادہ ضرورت ان لوگوں کی ہے جو اب بھی محسوس کر سکتے ہیں، محبت کر سکتے ہیں اور انسانیت کو زندہ رکھ سکتے ہیں۔ یاد رکھے، حساس دل والے لوگ ہرٹ اس لیے نہیں ہوتے کہ کمزور ہیں، ہرٹ اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں زیادہ احساس ہوتا ہے، اور احساس اگر حکمت کے ساتھ جڑ جائے تو یہ انسانیت کی سب سے بڑی طاقت بن جاتا ہے۔ بلندی فکر کا پیغام: اپنے دل کو پتھر مت بناؤ تاکہ درد نہ ہو۔